اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ وتجویدہ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے والے اور قرآن کریم کو ازبر یعنی کہ حفظ یاد کرنے والے کی کتنی بڑی خوشخبری سناتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستحضره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار رواہ الترمذی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو حفظ یعنی ازبر زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، یعنی قرآن کریم میں جس چیز کو حلال کیا گیا ہے اس کو حلال جانا، اور جس کام کو جس چیز کو حرام کیا گیا اس کو حرام جانا، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جن پر سبحان اللہ اللہ اکبر جن پر ان کے گناہوں کے سبب ان پر جہنم واجب کر دی گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ایسے 10 لوگوں کو اپنی فیملی کے ان کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، کتنی بڑی سعادت ہے اللہ رب العالمین کے اس کلام مجید فرقان حمید سے تعلق جوڑنے والے کی، کہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کر لینا زبانی، اور پھر سبحان اللہ جو اس میں موجود ہے اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتنا بڑا انعام کہ سبحان اللہ دنیا میں تو پتہ نہیں کتنے ہی انعامات سے نوازے جاتے ہیں یہ حافظ قرآن، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ان کو ایسا اسٹیج عطا فرمائیں گے، اس منصب پر ان کو فائز کریں گے کہ جب اگر یہ کسی کے حق میں سفارش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جہاں انہیں ناظرہ خواہ بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہیں کوشش کریں کہ انہیں اگر بچہ سبحان اللہ شوق بھی رکھتا ہے تو اسے لازمی طور پر حفظ بھی کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی بچوں کو اور سبھی والدین کے بچوں کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو بچے حافظ قرآن ہیں انہیں قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا سبق آج منڈے ہے، اور منڈے والے دن ہماری کوشش ہوا کرتی ہے ہم عربک الفابیٹس پڑھا کرتے ہیں، یعنی کہ حروف مفردات، حروف تہجی پڑھا کرتے ہیں، اور حروف تہجی آپ جانتے ہیں الف سے لے کر یا تک انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ عربک الفابیٹس صرف اور صرف 29 ہیں جو پورے قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، پورے قرآن کریم کے اندر یہ حروف استعمال ہوئے ہیں۔ اگر یہی حروف انہی حروفوں کی ادائیگی صحیح معنوں میں عربی لب و لہجے کے اندر ہو جائے، عربی ایکسنٹ کے اندر ہو جائے، اور پراپر اس کی پرناؤنسیشن کے ساتھ، پراپر مخارج کے ساتھ، اور پراپر قواعد اور صفات کے ساتھ ان حروفوں کو ادا کیا جائے، پھر یقیناً قرآن کریم پڑھتے ہوئے پھر دشواری نہیں ہوتی،
پھر بار بار ان حروفوں کی پریکٹس کرنے کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان میں یہ زبان اس طریقے سے چلتی ہے کہ خود بخود وہ حروف وہیں سے ادا ہوتے ہیں جو ان کا مخرج ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں ہم کوشش کیا کرتے ہیں ایوری منڈے ہم انہی حروفوں کی پریکٹس کیا کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ جانتے ہیں الف سے لے کر یا تک ہم نے پریکٹس کی بھی اور کروائی بھی۔ آج بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر وہ حروف جو ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایوری منڈے اس پر میں زور بھی دیتا ہوں اور بار بار تاکید بھی کرتا ہوں اسی بات پر کہ کوشش کریں کہ جو حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں انہیں ہر حالت میں موٹا ہی پڑھا جائے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں موٹے حروف آتے ہیں وہاں ساتھ میں بعض اوقات لائٹ حروف یعنی باریک ترقیق حروف، مفخم حروف کے ساتھ مرقق حروف بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی مفخم حروف انہیں کہتے ہیں جو فل ماؤتھ پڑھے جاتے ہیں، اور مرقق حروف انہیں کہا جاتا ہے جو باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جب یہ ان کا ملاپ ہوتا ہے، آپ آپس میں ملا کے انہیں پڑھتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ انہیں کس طریقے سے موٹا پڑھا جائے۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر یہ 7 حروف جنہیں میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اور ہمارے اکثر کالرز یہ جانتے ہیں اور ویور جانتے ہیں کہ وہ 7 حروف کون سے ہیں، وہ 7 حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، اور ان کی ہم پریکٹس کیا کرتے ہیں خس ضغط قذ۔ آئیے انہی کی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ان کی ادائیگی کی پریکٹس صحیح معنوں میں پریکٹیکلی۔ یاد رکھیے میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتلایا تھا پچھلے 2 پروگراموں کے اندر کہ کوشش کریں کہ اپنے پاس ایک وائس ریکارڈر لے لیں، وائس ریکارڈر میں اپنی وائس کو ریکارڈ کریں، ریکارڈ کرنے کے بعد اسے سنیں کہ واقعی میں میرا یہ حرف صحیح طور پر ادا ہوا ہے، اس کا مخرج صحیح ہے جس طریقے سے لکھا گیا۔ یعنی کہ خ کا مخرج فار ایگزامپل خ کا مخرج یہ ہے کہ اس کو گلے کے ٹاپ سے ادا کیا جائے، یعنی ٹاپ آف تھروٹ سے یہ ادا ہوتا ہے، ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہم جب اسے ادنا حلق سے ادا کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ادا ہو رہا ہے۔ اب پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس حروف کی ادائیگی کے وقت یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، جہاں یہ تھروٹ لیٹرز میں سے ہے وہاں یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ کیا اس کو صحیح طور پر میں فل ماؤتھ کر کے ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں؟ اگر نہیں تو اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ تو انشاءاللہ بار بار پریکٹس ہم اسی لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کی پرناؤنسیشن اور آپ کے مخارج یہ درست ہو جائیں۔ آئیے چلتے ہیں ناظرین کرام، ان کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز پریکٹس کے بعد آپ کی لائیو کالز کی جانب بڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز لیں گے اور آپ سے عربک الفابیٹ سنیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کرام، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے میرے ساتھ سبق ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے ویورز یا کالرز جلدی سے قرآن کریم کی ابتدا بھی کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کی ابتدا کرتے ہیں تو بہت جلدی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے تعوذ تسمیہ کو جب قرآن کی ابتدا ہی آپ غلط کر رہے ہیں تو پھر کیا سوچئے پھر کس طریقے سے ادائیگی ہوگی۔ کوشش کریں جب اللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں تو اس کو ادائیگی بھی پراپر ہونی چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں حروف مستعلیہ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ خ، سیکنڈ لائن میں سیکنڈ ورڈ ہے خ، خ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، اس کی ادائیگی کریں کیونکہ یاد رکھیے خ بریکٹ میں لکھا ہوا خ، خ کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیے اکثر اسے پڑھتے وقت خوا پڑھتے ہیں تو اس صورت میں واو پڑھا جاتا ہے، خ کے ساتھ واو پڑھا جاتا ہے تو اس صورت میں مخرج کی ادائیگی بالکل ناقص اور ناتمام ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے خ کو ادا کرتے وقت اس کے ساتھ ہم الف پڑھیں گے اور اس کی آواز آخر میں جاری رہے گی نہ کہ اسٹاپ ہوگی۔ اکثر اسے ایک غلطی اور بھی کرتے ہیں، خ، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور دوسرا غلط طریقہ کیا ہے؟ خوا، یعنی کہ خ کے ساتھ واو پڑھتے ہیں۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے خ، یعنی کہ آخر میں آواز جاری رہے گی کیونکہ آخر میں الف ہے۔ نیچے آئیے، تھرڈ لائن میں فورتھ ورڈ ہے، یعنی کہ
چوتھا حرف ہے صاد. صاد پریکٹس کرتے ہیں. صاد. یاد رکھیے حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور اس پر ہم مد کرتے ہیں. اکثر ہمارے کالرز میں یا ویورز میں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے اس پر مد کیوں کیا جاتا ہے. یاد رکھیے میری ایک ریسرچ ہے جس میں یہ میں کہا کرتا ہوں جب تک جن حروفوں پر مد کی علامت ہے جب ہم اس پر مد کرتے ہیں تو اس صورت میں مخرج کی ادائیگی یعنی پرناؤنسیشن کی ادائیگی بالکل پرفیکٹ اور بالکل درست ہوتی ہے. اگر ہم اسے شارٹ کریں گے تو اس صورت میں مخرج کی ادائیگی بھی ناتمام ہوگی اور مخرج کو ادا کرنا بھی ذرا دشوار ہوگا. تو آئیے اس کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. یاد رکھیے شروع میں یہ حروف صفیریہ میں سے بھی ہے یعنی کہ اس کو ادا کرتے وقت شروع میں سیٹی جیسی آواز نکالیں گے. صاد یہ اس حروف کی صفت ہے. اس حرف کی صفت یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. تو اس حرف کی صفت کیا ہے؟ اس میں شروع میں سیٹی جیسی ادا کریں گے لیکن اسے ہم فل ماؤتھ بھی کریں گے. اکثر کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم صاد کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں. سین کب پڑھا جاتا ہے؟ جب ہمیں صاد کو بھی لائٹ کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے صاد کو سین نہیں پڑھنا. اور جس طریقے سے اہدینا الصراط، اب یہاں پر نصرا میں ہم سین پڑھ نصرا، اب پڑھیں گے اہدینا الصراط. صاد ہے تو اسے فل ماؤتھ کریں گے ہر حالت میں. صاد. آخر میں دال ہے تو دال پر قلقلہ بھی ہوگا. صاد. یاد رکھیے فل ماؤتھ ورڈز میں ہمیں یہ ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ ہم اس کے آخر میں جو درمیان میں الف آ رہا ہے اسے الف پڑھیں گے نہ کہ اسے واو پڑھیں گے. اگر ہم اسے واو پڑھیں گے تو اس صورت میں بہت غلط بھی ہوگا اور اکثر اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں سواد. سواد سواد پڑھیں گے تو اس صورت میں مخرج بالکل ناقص ہو جائے گا. تو یاد رکھیے ہم اسے صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے کہ صاد کے ساتھ الف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس جاری رکھیں. صاد. اسی لائن میں اگلا حرف ہے، نیکسٹ ورڈ ہے ضاد. اس پر بھی مد کریں گے. جب اسے ہم 5 فنگر لانگ کرتے ہیں یعنی اسے 5 الف کی مقدار یا 5 انگلیوں کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں تو بہت آسانی سے اس کے مخرج کی ادائیگی بھی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان ہے یعنی کہ حرف حافہ کہلاتا ہے. حرف حافہ کا مخرج یہ ہے یعنی زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 دانوں سے لگ کر ادا کریں. اگر اوپر کی 5 دانوں سے ادا کریں تو یہ بھی آسان ہے لیکن دونوں سائڈ سے بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے اس کی دوبارہ پریکٹس کریں گے لیکن الف پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنا. ضاد. یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ جب ہم 5 الف کی مقدار کہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی مٹھی کو بند کریں اور اس طریقے سے مٹھی بند کر کے اپنی انگشت شہادت یعنی پہلے اس کو کھولیں جس طریقے سے ضاد یعنی ایک ایک کر کے فنگر کھولیں گے، 1 2 3 4 اور یہ 5ویں تھم یعنی انگوٹھا. تو یاد رکھیے اس طریقے سے جب ہم کریں گے تو بہت آسانی سے ہمیں ذہن میں آئے گا کہ 5 الف کی مقدار کس طریقے سے ہو. تو 1 الف کی مقدار اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے خو. اکثر اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے. یہ تو بعض اوقات ایک الف کی مقدار جو حروف کھینچے جاتے ہیں اسے ہم 2 الف یا 3 الف کی مقدار کھینچ دیتے ہیں تو وہاں بھی کنفیوژن ہوتی ہے. تو 1 الف کی مقدار بہت ہی آسان خو. اگر ہم کریں گے خو تو پھر 2 الف کی مقدار ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے ہم نے 1 الف کی مقدار خو، اس کے بعد صاد. یہ ہے طریقہ بہت آسان. اس کے بعد ضاد. یاد رکھیے یہ بہت آسان طریقہ ہے. میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے آپ کو آسان سے آسان طریقہ بتلایا جائے جس سے آپ کے یہ حروف اور آپ کی پرناؤنسیشن بہتر ہو سکے. آئیے اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا حرف ہے ناظرین کرام طا. 4th لائن کے اندر پہلا ہے یعنی کہ 4تھی لائن کے اندر پہلا حرف ہے طا. طا کی ادائیگی بھی اسی طریقے سے کریں گے کہ یاد رکھیے دیکھیں بریکٹ کے اندر طا لکھا ہوا ہے، طا کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے ہماری آخر میں جو آواز ہوگی اسٹاپ نہیں ہوگی بلکہ آواز کنٹینیو یعنی آواز جاری رکھیں گے. مثال کے طور پر طا، اکثر اسے پڑھتے ہیں طا طا، یہ غلط ہے. اور اگر ہم اسے طا کے بعد واو پڑھیں تو اکثر پڑھتے ہیں طوا طوا، طوا بھی غلط ہے. تو یاد رکھیے ہم نے اس کے ساتھ الف پڑھنا ہے. تو اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ درست ہو جائے گا. آئیے دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. طا
یاد رکھیے یہ حروف نطعیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ فل ماؤتھ ورڈ پڑھ رہے ہیں یعنی کہ حروف مستعلیہ پڑھ رہے ہیں. ان کو دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. قو قو قو، یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ ایک الف کی مقدار ہی سے کھینچنا ہے، زیادہ نہیں. سیکنڈ ورڈ ہے وا. نیکسٹ ورڈ وا. وا اسے ہم سافٹ کر کے ادا کریں گے، اور یاد رکھیے سافٹ کر کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے آخر میں بھی الف پڑھنا ہے، نہ کہ واو پڑھنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے آخر میں بھی آواز ہماری کنٹینیو یعنی آواز جاری رہے گی. وا یعنی کہ یہ حروف لثویہ میں سے ہے. حروف لثویہ 3 تھے، ثا ذال وا. تو وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. عظیم کے اندر وا ہے. اکثر ہم پڑھتے ہیں، یہاں اگر ہم پڑھیں سبحان ربی العظیم تو معنی بدل جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ اتنا ضروری عمل ہے کہ اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا، اگر نماز کے اندر اسے پڑھا تو اسے لحن جلی کہتے ہیں، یعنی کہ بڑی غلطی. اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. یاد رکھیے بہت ہمارے اکثر ویور اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے وا کی جگہ ہم نے زا نہیں پڑھنا بلکہ وا ہی پڑھنا ہے. اسے سافٹ کر کے پڑھنا ہے اور اسے فل ماؤتھ بھی کرنا ہے. وا 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 یعنی کہ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے تو اس سے آرام سے وا ادا ہوگا. وا. اس کے بعد ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، عین ہے، پھر غین ہے. غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کی بھی ادائیگی گلے کے ٹاپ سے ادا کریں گے اور اسے بھی ہم فل ماؤتھ کر کے پڑھیں گے. غین. اکثر اسے غلط پڑھ کر کے پڑھتے ہیں غائن. غائن شروع میں کھینچنا نہیں ہے. آپ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا غائن، غائن یا نون. غین پر زبر کی علامت ہے، یا پر جزم کی علامت ہے، اور نون پر بھی جزم کی علامت ہے، یعنی کہ اس پر بھی ہم اسے اسٹاپ کریں گے فل ماؤتھ کی، یعنی کہ اسٹاپ کر کے. تو یاد رکھیے غین کو ہم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، غین یا زبر غی. غی یہ حروف لین میں سے، تو ہم اسے نرمی سے ادا کریں گے. غین. اکثر پڑھتے ہیں غین، یہ بھی غلط ہے. کھینچنا نہیں ہے، بالکل آرام سے. غین نہیں، یہ غین کو یا سے ڈائریکٹ ملائیں گے. غین اسے بھی فل ماؤتھ اور 5 الف کی مقدار، یہ 5 الف کی مقدار سے کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہے لاسٹ ورڈ قوف. قوف کی ادائیگی بھی بہت ہی آسان، یعنی کہ اس کو ہم ادا کریں گے تو اس سے بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے اسے ادا کریں گے. قوف. یاد رکھیے اس کو بھی پریکٹس کریں اور قوف کی جگہ کاف نہ پڑھیں، کاف کی جگہ قوف نہ پڑھیں. یاد رکھیے اسے ہم پہچان کر پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز. ناظرین کرام الحمدللہ ہمارے یہ عربک الفابیٹس حروف مستعلیہ آج ہم نے ان کی پریکٹس کی. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ حروف درست ہو جائیں گے. ناظرین کرام اتنا ضروری عمل ہے یہ کہ یاد رکھیے اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھا جاتا ہے تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور حتیٰ کہ اور انسان گناہگار بھی ہوتا ہے. ہم دنیا میں بہت سے چیزیں، بہت سے کام سیکھتے ہیں، لیکن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری توجہ قرآن کی طرف نہیں. لیکن الحمدللہ اس پروگرام کے توسط سے تکبیر ٹی وی نے آپ کے لیے بہت ہی آسان کر دیا اور اس پروگرام کے توسط سے اب آپ کے لیے قرآن کریم سیکھنا بھی بہت آسان ہو گیا. ناظرین کرام کالز کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے کالرز ویٹ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کون سسٹر؟ مانچسٹر سے مسز بیگم. ماشاءاللہ مانچسٹر سے مسز بیگم. ماشاءاللہ آپ آج کل بڑی محنت کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ تیار رہتی ہیں پروگرام کے لیے. جی اچھا مسز بیگم عربک الفابیٹس کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ جی. آج صرف اور صرف ہم حروف مستعلیہ کی پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی فل ماؤتھ ورڈز کی. ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. آئیے اسٹارٹ لیجیے. اعوذ بال جی اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با. صرف فل آؤٹ لیٹرز پڑھیں، یعنی کہ جو ہائی لائٹ حروف کیے ہوئے. الف سسٹر مسز با.
تا چلیں آپ یہی پڑھیں. ثا جیم دوبارہ ادا کریں. جیم جی ہا جی. ایک الف کی مقدار خا دوبارہ پڑھیں. خا آخر میں ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے. خا ہا خا. خا جی دال جی زال جی را جی زا جی سین شین صاد یہاں واو محسوس ہو رہا ہے. الف ادا کرنے کی کوشش کریں کہ اور اسے صاد صاد نہیں صاد. صاد جی اس کی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. اگلا حرف پڑھیں. ضاد طا اور اسے فل ماؤتھ کریں. ضا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں. قا. طا ضا ماشاء اللہ عین ماشاء اللہ. غین فا جی قاف ماشاء اللہ. کاف لام میم نون ماشاء اللہ. واو ہا حمزہ یا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسز بیگم آپ کی تو پرناؤنسیشن یقیناً بہت بہتر ہو گئی. بہت بہتر. میرے لیے میں پریشان ہوں. کیوں؟ میں اچھا نہیں ہو رہا ہے. نہیں الحمدللہ کافی بہتر ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ شروع میں آپ نے یہ عربک الفابیٹس پڑھے تھے تو کس قدر غلطیاں تھیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ ان کی بار بار پریکٹس کریں گی, کوشش کریں اپنے پاس وائس ریکارڈر رکھیں یا مرر رکھیں, اس میں بار بار دیکھ کر اور بار بار اس کو ریکارڈ کریں تو انشاءاللہ العزیز بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میری اماں جی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ اپنا کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر, بڑا کرم الحمدللہ. اماں جی صرف اور صرف فل ماؤتھ لیٹرز یعنی حروف مستعلیہ ان کی پریکٹس کریں اور آرام آرام سے ان کی ادائیگی کریں. آواز نہیں صحیح آتی ہے. مطالعہ الفاظ نہیں. جی صرف اور صرف حروف مستعلیہ اچھا یعنی کہ فل ماؤتھ لیٹرز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم. ہا صاد. اسے دوبارہ ادا کریں اور الف پڑھنے کی کوشش کریں. صاد. دیکھیں صا صاد. اب سنیں میرا, شروع میں ہم نے اس پر زبر پڑھنا ہے, پیش نہیں پڑھنا. سو کریں گے تو پھر اس میں پیش محسوس ہو رہا ہے. اگر ہم اسے زبر پڑھیں گے تو آواز کوئی نہیں اشمیت ہے. انشاءاللہ کوشش بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. صاد صاد صاد. ماشاءاللہ کچھ بہتر ہوا جی. صاد. ماشاءاللہ. دوبارہ ادا کریں. ایک الف کی مقدار زیادہ نہ کھینچیں. جی آخر میں اسٹاپ بھی نہ کریں اپنی آواز کو کنٹینیو رکھیں, جاری رکھیں آواز کو. دیکھیں اب سنیں اماں جی.
وا ماشاءاللہ. غین غین ریپیٹ. غین پھر ریپیٹ. غین اب دیکھیں، اب سنیں. غین 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 ماشاءاللہ قاف ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاف. ماشاءاللہ. بس اماں جی کوشش کریں انہی حروفوں کی پریکٹس کریں اور یہ ذہن کے اندر رکھیے. اب میں آج آپ سے مخرج پوچھتا ہوں کہ یہ بتلائیے کہ حرف وا یعنی طا کے بعد جو وا ہے اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اولیاء کے کنارے سے لگنے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک ذہن کے اندر رکھیے. زبان کی نوک زبان کا کنارہ دو دانت اگلے ان کے کنارے سے لگنے سے ادا ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. لیکن زبان کی نوک نہیں کہیں گے، اسے زبان کا کنارہ کہیں گے. اگر ہم زبان کو نوک بنا کے کریں گے نا پھر وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ غلط ہوگا. تو یاد رکھیے جو اگلا سرہ جسے رأس اللسان کہتے ہیں یعنی کہ زبان کا سرہ، یہ دیکھیں زبان کا سرہ جو ہے یہ اگلا حصہ ہوتا ہے. نوک بنائیں گے تو اس صورت میں یہ حروف نطعیہ کا مخرج ہو جائے گا. اچھا انچ کے ذہن میں رکھیے گا. اچھا حرف صاد کا مخرج کیا ہے؟ حرف صاد. صاد جی صاد زبان کی کروٹ اپنے لگنے سے ادا ہوتا ہے. جب سجدے پر سے لگاؤ یا کھبے پر سے لگاؤ یا دونوں طرف سے لگاؤ. نہیں ماشاءاللہ آپ حرف ضاد کا بتا رہی ہیں. صاد کا وداؤٹ ڈاٹ والا. صاد جی آواز نہیں ہوتی ہے ساری. صاد زبان کی نوک اور سنا اولیاء سنا سفلا کے اندر پلیٹ سے لگنے سے ادا ہوتا ہے. بہت آسان. تھوڑا سا وچ گاپ بھی رہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا. اور اس کو ادا کرتے وقت اس کی صفت کون سی ہے؟ اس کی سیٹی نکلے. ہاں اس کی صفت اس کی خوبی ہے اسے ہم شروع میں سیٹی جیسی آواز نکالیں گے یا سیٹی جیسی آواز پیدا ہوگی. ماشاءاللہ اماں جی آپ کی بھرپور کوشش ہے. ماشاءاللہ آپ کی تھیوری بھی بہت مضبوط ہے اور تھیوری کے ساتھ انشاءاللہ پریکٹیکل بھی آپ کا بہت بہتر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی مزید اس عمر میں بھی آپ کا قرآن کے ساتھ جو لگاؤ ہے ہمارے بقیہ ناظرین کے لیے آپ رول ماڈل ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوسروں کو بھی. آمین. بہت دعا کرو کہ میرا قرآن پاک بالکل صحیح پڑھنا ہے. انشاءاللہ کافی حد تک اماں جی آپ کا قرآن کریم درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ. آپ کی دعا چاہیے. مہربانی آپ کی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یاد رکھنا. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر امیر النساء کوئی تک کی کال کر رہے ہیں؟ لندن تک. امیر النساء you ready for Arabic alphabets? Yes. Okay, just only we are reciting today full mouth letters. Okay, you can just only practice full mouth letters. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. Every letter read 2 times. Okay. Then can I read again? Yeah. MashaAllah. صاد. Please focus. صاد. MashaAllah. ضاد. Very good. ضاد. Just only one finger long. Which one? Ta one. Okay. Ta. Very good. Ta. MashaAllah. Va. Va. MashaAllah.
غين Repeat. غين Please follow me. غين غين غين. This is wrong. غين. غين. MashaAllah. Can I say again? No, just only last word. Okay. قاف. MashaAllah, 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 sister. More practice full mouth letters, then inshallah more better the full mouth letters. Inshallah, you are I jazakumullah. will try that sometimes. Okay, you know makharij. Properly. Sister Amirun Nisa, you know makharij. Yeah. MashaAllah. You tell me what's the makhraj of dad? God. Yeah. And can I say the English? Yeah, no problem. Okay. And tip of the side of the tongue, right or left side of the tongue, touch the either right molar or left upper molars. And also, if you do the both sides, then you can do the both sides. Yeah, very good, mashallah. And also, you can tell me is the makhraj of kha. Kha, the upper part of the throat. Upper part of the throat. Throat, okay. You know the also is full mouth letters and also is throat letters, okay. Yeah, MashaAllah, MashaAllah, sister Amirun Nisa, you can more practice, inshallah Aziz, more better your tajweed, inshallah. Okay. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Next caller ko shamil karte hain. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ میری بہن ہنسلوں سے بہن دلارا. جی ماشاءاللہ بہن دلارا آپ نے پریکٹس کی ہے؟ کیے. اچھا کی ہے تو آپ فل ماؤتھ لیٹر صرف سنائیں آج ہمیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خا صاد. ایک حرف چھوڑ دیا آپ نے. کون سا چھوڑ دیا؟ وداؤٹ ڈاٹ ون. صاد. صاد نہیں ابھی بول رہا ہوں نا صاد. اچھا مجھے محسوس ہوا ضاد. جی دوبارہ پڑھیں. اچھا پہلے سے اسٹارٹ کرتے ہو. خا صاد. ماشاءاللہ. ضاد. ماشاءاللہ. تا. پھر سے ادا کریں. تا. آپ کو محسوس ہو رہا ہے کتنے الف کی مقدار کھینچ رہے ہیں اسے آپ؟ زیادہ کھینچ لیا. ہاں زیادہ کھینچ لیا. اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. تا. جی. ضا. غین. اسے جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے. اسے آرام سے یہ حروف لین میں سے بھی ہے. غین کو یا سے ادا کرتے ہیں تو غین یا سے پہلے زبر ہوگی تو یہ حروف لین ہوگا. جیسے ہم نرمی سے ادا کریں گے. غین جھٹکا بھی نہیں دیں گے. اسے نرمی سے ادا کریں گے. غین. غین. ماشاءاللہ. قاف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے سسٹر دلارا آپ یہ بتائیں کہ حروف یہ جو حروف لہویہ کون کون سے ہیں؟ ہر پوچھتی ہے مخارج پوچھتی تو بول دیتی. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ حرف قاف کا مخرج بتائیں. قاف پر جی زبان کے جڑ اوپر نرم تالو کے ساتھ لگنے سے ادا. ہاں زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف کو ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ کوشش کریں بہن دلارا اسی طریقے سے مزید پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کے جب یہ عربک الفابیٹس آپ کے درست ہو گئے اور ماشاءاللہ کافی حد تک درست ہو گئے تو اسی طریقے سے بتاتی ہوں آپ کو لہاتیہ کون سا ہے. جی لہاتیہ. ہاں حروف لہاتیہ بھی اور حروف لہاتیہ دو ہیں قاف اور کاف. ہاں قاف اور کاف. ماشاءاللہ بہت اچھا. اسی طریقے سے پریکٹس جاری رکھیں. اچھا ہے نا ٹیچر جی بہت اچھا کیا نا.
بہت اچھا، جزاکم اللہ خیر. تھینک یو. جزاکم اللہ خیر. Okay, اللہ نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کون بہن؟ مسز اصغر. ماشاء اللہ بہن مسز اصغر. مسز اصغر، آج ہم عربک الفابیٹس پڑھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے بھی بہت آسان حروف مستعلیہ کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو حروف مستعلیہ ادا کریں. پریکٹس کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد. فرسٹ ورڈ دوبارہ ادا کریں. آخر میں الف ادا کریں. ہا محسوس ہو رہا ہے تھوڑا سا. خو. ماشاء اللہ. صاد. شروع میں سیٹی جیسی آواز نکالیں. صاد. صاد. ماشاء اللہ. اسے سافٹ کریں. ایک الف کی مقدار کریں، اسے زیادہ کتنا کھینچیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اسے فل ماؤتھ کریں اور بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میری بہن مسز اصغر کوشش کریں اور بھی انہی حروفوں کی پریکٹس کریں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے حروف حلقیہ کی پریکٹس کریں گے. تو وہ لیٹر جو تھروٹ لیٹر سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ گرے سے ادا ہوتے ہیں، ان کی بھی ساتھ ساتھ میں پریکٹس جاری رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ آر بیگم. بہن آر بیگم. آر بیگم جی حروف مستعلیہ کی پریکٹس کر رہے ہیں. آپ نے پریکٹس کی ہے ان کی؟ جی اسٹارٹ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک الف کی مقدار کریں، زیادہ نہ کھینچیں سے، اور آخر میں الف پڑھیں، ہاں نہ پڑھیں. مجھے فالو کریں. خو. جی. صاد. ضاد. طا. اسے فل ماؤتھ کریں. تو. آخر میں ہاں محسوس ہو رہا ہے، اسے الف پڑھیں. تو. تھوڑا سا آواز کو کنٹرول کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آخر میں الف ادا ہوگا. جی. تو. جی. ضا. ایک الف کی مقدار کریں، زیادہ کھینچ رہا ہے. ضا. جی. عین. غین. جی. قاف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک حرف کی زیادتی کر دی آپ نے عین کی، تو عین حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، لیکن اس کی بھی آپ نے پریکٹس ساتھ میں ہو گئی. بہرحال بہن آر بیگم، حروف مستعلیہ کی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. ان کی مزید پریکٹس کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے عربک الفابیٹس میں 7 جو حروف ہیں انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ حضرات کا ایک ذوق شوق قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تعلق اور اس کے بیسک جو حروف ہیں یعنی عربک الفابیٹس، حروف مفردات، حروف تہجی، الحمدللہ اس کی پریکٹس جاری ہے. ناظرین کرام یہ پریکٹس صرف پروگرام تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اس کی پریکٹس انڈیویجولی بھی آپ کی ہونی چاہیے. گھر میں بیٹھیں، جس وقت آپ کو پاس فری وقت ہو اس میں ضرور بیٹھ کر اپنے حروفوں کی پریکٹس کریں، بار بار ان کی ادائیگی کریں، بار بار ان کو ریکارڈ کریں، بار بار
اور انہیں سنیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ حروف مستعلیہ اور بقیہ جو حروف ہیں یہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہماری ایک چھوٹی سی کوشش، ادنا سی کوشش، اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔